بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سوال کیا گیا ہے کہ شکریہ کن الفاظ سے ادا کرنا چاہیے، کون سے الفاظ ہیں اور کیا طریقہ ہے؟ کوئی شخص آپ پر احسان کرتا ہے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یا آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں تو آپ اس کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ دیکھیے، آپ اپنی زبان میں بھی شکریہ ادا کر سکتے ہیں، جس طرح ہمارے اردو زبان میں شکریہ کہہ دیں، بہت شکریہ کہہ دیں، انگلش میں جو ہیں وہ تھینکس کہہ دیں جو انگلش بولنے والے ہیں یا جہاں انگلش بولی جاتی ہے۔ عربی زبان میں جزاک اللہ، جزاک اللہ، عورت کے لیے جزاک اللہ، عورت کا شکریہ ادا کرنا ہے اپنی والدہ کو آپ کہہ سکتے ہیں شکریہ جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو بہتر جزا دے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک سفر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ مشہور واقعہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا اندھیرے میں، تو وہاں اس کو تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی اور جس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پانی نہیں تھا۔ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے وضو کرنا تھا، پانی نہیں تھا۔ اس وقت قرآن کریم کی وہ آیات نازل ہوئیں جن میں تیمم کا طریقہ بتایا گیا کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لیں۔ تو اس سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر خفا ہوئے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں لیٹ ہونا پڑا، دیکھیں آپ کا ہار گم ہو گیا تو ہم یہاں لیٹ ہو گئے، پھر نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں ہے، تو یہ آپ کی وجہ سے ہمیں مصیبت سے دوچار ہونا پڑا۔ پھر جب یہ آیات نازل ہو گئیں تیمم والی تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، تو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو بہتر جزا دے کہ آپ کی وجہ سے ایک آپ کا ہار گم ہوا اور ہم لیٹ ہوئے، یہاں پانی نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے ایک آسانی والا معاملہ ہمارے لیے نازل فرما دیا۔ تو وہاں الفاظ انہوں نے بولے جزاک اللہ خیرن، اے عائشہ رضی اللہ عنہ کی، آپ کو اللہ رب العزت بہترین جزا دے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں ایک خیر اور بھلائی آسانی مل گئی ہے۔ تو یہ چونکہ عورت مخاطب تھی تو جزاک اللہ خیرن کہا گیا، مرد مخاطب ہو ایک مرد تو جزاک اللہ خیرن کہا جا سکتا ہے، دو مرد ہوں جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی یا احسان کیا ہے جن کا آپ شکریہ اکٹھا ادا کرنا چاہتے ہیں تو جزاکم اللہ خیرن، جزاکما تثنیہ کا صیغہ ہو جائے گا۔ اسی طرح مرد زیادہ ہیں تو آپ جزاکم اللہ خیرن کہہ سکتے ہیں، جس طرح کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مسند احمد میں ثابت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ انصار کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جزاکم اللہ خیرن یا معاشر الانصار، انصار کی جماعت اللہ تمہیں بہترین جزا دے، تمہارا شکریہ، جزاکم اللہ خیرن کہا۔ کسی ایک مخاطب کو جو آپ کے نزدیک نہایت قابل احترام ہو تو عزت کے لیے جمع کا صیغہ بھی بولا جا سکتا ہے، جس طرح ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کسی ایک بڑے کو مخاطب، اپنے والد صاحب کو، بڑے بھائی کو، اپنے استاذ گرامی کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یوں فرمایا، آپ کا حکم، تو آپ جمع کا صیغہ ہے اردو میں، ادب کے لیے ایک کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو جزاکم اللہ خیرن ایک کے لیے بھی آپ بطور ادب و احترام بول سکتے ہیں۔ اگر خاتون مخاطب ایک ہے تو جزاک اللہ، دو ہیں تو ان کے لیے بھی جزاکم اللہ، جس طرح مردوں کے لیے دو کے لیے جزاکم اللہ خیرن ہے۔ تو عورتیں زیادہ ہوں، جمع ہوں، دو سے زیادہ تو جزاکن اللہ خیرن بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ الفاظ آپ اپنی زبان میں بھی ادا کر سکتے، شکریہ، یہ الفاظ بھی کافی ہیں، اللہ آپ کو بہتر جزا دے، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے، یہ سارے الفاظ آپ اردو میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی مناسب لفظ جو ہیں، بہتر جزاکم اللہ خیرن مرد ہیں تو، عورتوں کے لیے اگر ایک عورت ہے تو جزاک اللہ خیرن، زیادہ عورتیں ہیں تو جزاکن اللہ خیرن کہہ سکتے ہیں آپ۔